السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سلطان شاہ جب بھی ان حالات کے بارے میں سوچتا تھا تو اسے چکر آنے لگتے تھے۔ کیا دلچسپ کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ تقدیر نے۔ بار بار اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے الجھن ہونے لگتی تھی کہ جن حالات سے زندگی میں کبھی اس کا واسطہ نہیں تھا، اب اسے ان حالات میں گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک تندرست و توانا آدمی تھا اور اس نے ساری زندگی پرسکون گزاری تھی، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کبھی براہ راست اسے اس قسم کے ہنگاموں سے واسطہ پڑنے کی کوئی امید نہیں تھی، بلکہ اس بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس وقت بھی لارڈ ویلسن کے ساتھ اس جگہ پوشیدہ ہو کر وہ صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ چاروں طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ویلسن بھی بالکل خاموش تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح دم سادے بیٹھے رہے، اور جب یہ خاموشی ضرورت سے زیادہ طویل ہو گئی تو ویلسن نے کہا، میرے دوست، میرا جہاں تک خیال ہے وہ کسی خطرے کے پیش نظر عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ صورتحال کافی خراب ہو جائے گی اور ہمارے لیے مشکل پیش آ جائے گی، کیونکہ جب بڑوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اصل واقعہ کیا ہے تو وہ ان لوگوں کو برا بلا کہہ کر واپس کر دیں گے۔ سلطان شاہ نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا، لیکن اس نے اتنا ضرور کہا، مسٹر ویلسن، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عمارت کی تلاشی لینا چاہوں گا۔ یہ میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ لارڈ ویلسن نے اس تلاش میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور کافی دیر تک تلاشی لینے کے بعد اسے علی مہران شاہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کاغذات اس کے ہاتھ لگے تھے جو اس کے لیے بڑے معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ ویلسن نے آخرکار اس سے پوچھ لیا، کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے میرے دوست کہ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ اگر تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو مسٹر ویلسن، تو یہ سمجھ لو کہ یہ میری مصیبتوں کا حل ہے۔ میں بڑی الجھنوں کا شکار ہوں۔ آؤ یہاں سے نکلتے ہیں، اس کے بعد سکون سے بات کریں گے۔ ویلسن خوف زدہ تھا، لیکن بہرحال وہ اس عمارت سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد ویلسن نے ہی اس کی رہنمائی کی۔ میں تمہیں کسی ایسی جگہ نہیں لے جا رہا جہاں ہم دونوں کو تلاش کیا جا سکے۔ تمہارے بارے میں تو خیر میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اپنے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو سزائے موت کے علاوہ میرے لیے اور کوئی سزا نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے یہی سزا دیں گے، یہ بات طے ہے۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ سزائے موت تمہیں کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تمہارا بالکل ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایک بات ضرور پوچھوں گا تم سے۔ ہاں، کیا تمہارا تعلق بھی زیبرا سے ہے؟ 100%۔ اصل میں یہ لوگ اپنے ساتھیوں کی ذرا سی بھی لغزش برداشت نہیں کر سکتے، اور ہر لغزش پر بھرپور سزا دی جاتی ہے۔ مجھے ایک شخص علی مہران کی تلاش تھی۔ یہ میرا ہم وطن ہے، اور میرے اس سے بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ اوہ میرے خدا، کیا واقعی؟ ہاں، کیوں؟ سلطان شاہ چونک کر بولا۔ تھوڑے ہی عرصہ پہلے اسے ہانگ کانگ شفٹ کیا گیا ہے، اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ تو بذات خود ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ ان لوگوں نے بلیک میل کر کے اسے اپنے جال میں پھانسا تھا، اور اس کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی بنا پر انہوں نے اسے زیر اعتاب رکھا ہوا ہے۔ وہ اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے میرے پاس اس سلسلے میں ایک فائل موجود ہے جس میں تھوڑی سی تفصیل درج ہے۔ تم وہ فائل دیکھ لو۔ ویلسن سلطان شاہ کو جس رہائش گاہ پر لے گیا تھا اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ رہائش گاہ اس نے اپنی رنگ رلیوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہاں قرب و جوار کے لوگ اسے بالکل ایک نئے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، تم یہاں آرام کرو، مجھے یقین ہے کہ اس جگہ کوئی بھی تمہیں تلاش نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ میں اس تفصیل کو لینے کے لیے اپنی اصل رہائش گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر میں واپس نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ مصیبت کا شکار ہو گیا۔ ایسی صورت میں تمہیں اس فائل کا پتہ بتا دیتا ہوں جس میں علی مہران شاہ کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود ہیں، اور اس فائل سے تم ہانگ کانگ میں اس کی تمام مصروفیات اور زیبرا کی تمام کارروائیوں کے بارے میں جان سکو گے۔ تو کیوں نہ میں تمہارے ساتھ ہی چلوں؟ سلطان شاہ نے کہا۔ بالکل مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں پھنس جاؤں تو تم میری مدد کرو، اور تم پھنس جاؤ تو میں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بات صرف اتنی سی ہے، تم بالکل بے فکر ہو۔ میں موبائل پر تم سے رابطہ قائم رکھوں گا۔ یہ میرا موبائل ہے۔ اس نے ایک موبائل نکال کر اپنے پاس رکھ لیا اور اس کا نمبر سلطان شاہ کو دے دیا، اور پھر بولا، ویسے تو براہ راست مجھے فون نہ کرنا، میں خود تمہیں فون کروں گا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں سلطان شاہ نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کیا تھا، لیکن اپنے باپ کے بارے میں یہ تمام تفصیلات سن کر اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ پتہ نہیں علی مہران شاہ نے اپنے آپ کو کن چکروں میں ڈال لیا تھا۔ حالانکہ سچی بات یہ تھی کہ پہلے ہی دلدار شاہ کی وجہ سے ان لوگوں کے ذہن بہت خراب تھے۔ زندگی کا سارا کھیل ہی بگڑ کر رہ گیا تھا، اور اس میں ساری گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ لیکن بہرحال اپنے باپ کے بارے میں اس قدر معلومات حاصل ہونے کے بعد سلطان شاہ اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نتیجہ کچھ بھی نکلے، زیادہ سے زیادہ زندگی چلی جائے گی، لیکن کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لے گا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا ویلسن کی واپسی کا۔ ویلسن اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا، اور ان میں وہ ایک فائل بھی تھی جس میں ہانگ کانگ میں زیبرا کی سرگرمیوں کے بارے میں تمام تر تفصیلات تھیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ علی مہران شاہ کے بارے میں بھی۔ سلطان شاہ نے پورا فائل پڑھا۔ اس دوران ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علی سلطان شاہ نے فائل ختم کیا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن بہرحال زندگی کا ہر کام جد و جہد طلب ہوتا ہے اور جدت جہد ہی مسائل حل کرتی ہے۔ چنانچہ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے سے ایک دراز قامت شخص اندر داخل ہوا اور سلطان شاہ اسے دیکھ کر بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے پھرتی سے کروٹ بدلی اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو آنے والے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، میں ولسن ہوں، میں نے میک اپ کیا ہے، اور اگر تم میرا قد پہلے سے بڑا محسوس کر رہے ہو تو یہ میرے جوتوں کا کمال ہے۔ بظاہر یہ اتنے اونچے نہیں محسوس ہوتے، لیکن یہ ایک خاص قسم کے جوتے ہیں جنہوں نے میرا قد تقریباً 1.5 انچ بڑھا دیا ہے۔ لیکن کیا تم نے اپنے چہرے پر؟ ہاں، میں میک اپ کا ماہر ہوں اور میں نے اپنا چہرہ تبدیل کر لیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہمیں ہانگ کانگ چلنا ہے۔ ہمیں سے مراد تمہاری کیا ہے؟ میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں دوست۔ اصل میں ہانگ کانگ میں مجھے بھی کچھ ایسے کام ہیں جو بہرحال میری زندگی بچانے میں میرے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ مجھے زیبرا تنظیم سے پیچھا چھڑانا ہے، بلکہ مجھے اپنا مستقبل بھی محفوظ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ہانگ کانگ میں شاید میں تمہارے لیے بھی ایسے بہت سے کام کر سکوں جن سے تمہیں فائدہ حاصل ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، اور میں یہ فائل پڑھنے کے بعد سمجھتا ہوں کہ میرا فوری طور پر ہانگ کانگ جانا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اصل میں تم نے میری جان بچائی ہے۔ انسان کو زندگی سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ جس شخص نے میری جان بچائی ہے وہ مجھے پیارا نہ ہو اور میں اس کے مسائل میں حصہ نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود تم ایک اچھے انسان ہو ویلسن۔ میری مدد کر کے تمہیں یقیناً خوشی ہوگی، کیونکہ میں تمہیں بعد میں جو تفصیل بتاؤں گا وہ تمہارے لیے باعث دلچسپی ہوگی۔ تو پھر سنو، میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ بولو۔ ہم یہاں سے ہانگ کانگ کے لیے سفر نہیں کریں گے، بلکہ یہاں سے ہمیں صحرائی راستے سے ٹیونس میں داخل ہونا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں وہ راستہ ہمارے لیے اہم اور تسلی بخش ثابت ہوگا۔ تم یہ سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ کار ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ کیا سمجھے؟ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے جو طریقہ کار تم اختیار کر رہے ہو تو زیادہ بہتر ہے، تو پھر میں تم سے مکمل تعاون پر تیار ہوں۔ سلطان شاہ نے کہا، ہاں، مجھے تیاریوں کے لیے چند گھنٹے دو، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے آگے کا سفر شروع کر دیں گے۔ صورتحال ایسی تھی کہ ہر طرح سے ولسن پر ہی بھروسہ کیا جانا تھا۔ اس وقت سلطان شاہ کے لیے زندگی کا اس سے بڑا مقصد اور کوئی نہیں تھا کہ علی مہران شاہ کو مصیبتوں سے نکالے، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی قدرت نے اسے سرفراز کرنے کا ایک موقع دیا ہے کہ اپنے باپ کے لیے کچھ کرے اور اپنا فرض پورا کرے، ورنہ علی مہران شاہ کے بارے میں اس طرح سے معلوم ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چنانچہ ویلسن نے ایک جیپ حاصل کی۔ جیپ بے شک پرانی تھی، لیکن اس کا انجن شاندار تھا، خاص طور سے ریت کے ٹیلوں کے درمیان سفر کرنے کے لیے بہترین چیز تھی۔ کھانے پینے کا تمام سامان اور صحراؤں میں سفر کا پورا انتظام کر کے وہ وہاں سے چلا تھا۔ راستے میں دونوں باتیں کرتے چلے آئے تھے۔ سلطان شاہ نے کہا، اس دوران جب میں تیونس کے صحراؤں سے گزر کر لیبیا تک آیا تھا تو راستے میں مجھے بہت سے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا جس میں بن حیات کے آدمیوں سے ٹکرا ہوا تھا۔ مسٹر ویلسن، آپ نے یقینی طور پر اس سفر کے لیے مناسب انتظامات کیے ہوں گے اور جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ بالکل درست ہوگا، لیکن پھر بھی آپ مجھے بتائیے کہ یہ راستہ اس لحاظ سے آپ نے کیوں منتخب کیا؟ اصل میں بن حیات سے تم واقف ہو، اور اگر نہیں واقف ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان نے اپنا دماغ اس کی کھوپڑی میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس کی کھوپڑی شیطان کی کھوپڑی ہے۔ وہ اتنی گہرائیوں سے سوچتا ہے کہ کوئی دوسرا نہیں سوچ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اس وار کے بعد وہ 100% یہی سوچے گا کہ میں ہانگ کانگ کا رخ اختیار کروں گا۔ ہانگ کانگ کی تمام تفصیلات تم نے اس فائل میں پڑھی ہی ہوں گی۔ اب اس کے بعد اگر ہم براہ راست ہوائی اڈے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو چوہوں کی طرح ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں خود خطرات کے منہ میں جا رہا ہوں۔ اصل میں ہم صحرائی قبیلوں کے درمیان سے گزریں گے اور ہمیں یہ سفر انتہائی محفوظ محسوس ہوگا۔ صحرائی قبیلوں کا نام سن کر سلطان شاہ کو شعورا یاد آ گئی اور عجیب سے انداز میں شعورا کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ جس وقت شعورا اس کے پاس تھی اس نے شعورا پر اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ ویسے بھی کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں جن کی وجہ سے وہ شعورا کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب صورتحال تھی۔ اس میں نہ جانے کیوں اس کے دل میں شعورا کے لیے ایک عجیب سی محبت ابھری تھی۔ بہرحال وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا اور صحراؤں کا سفر جاری رہا۔ کافی اندر کے علاقے سے آ گئے تھے۔ بے شک یہ وہ راستے نہیں تھے جن سے گزر کر سلطان شاہ لیبیا میں داخل ہوا تھا، بلکہ یہ ذرا مختلف راستے تھے، لیکن بس ملا جلا ہی سا انداز تھا۔ پہلی رات انہوں نے ایک مناسب جگہ قیام کیا۔ یہ ایک نخلستان تھا اور یہاں پانی کا ایک چشمہ بھی موجود تھا۔ دوسری صبح جب وہ ایک محسوس راستہ اختیار کر کے چلے تو ایک انوکھی صورتحال پیش آ گئی۔ دن کے کچھ 10:30 بجے تھے۔ وہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ویلسن جیپ ڈرائیو کر رہا تھا کہ دفعتاً ہی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر کے بعد کئی گھوڑے انہیں اپنی طرف دوڑتے نظر آئے۔ خدا خیر کرے، ولسن نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کون ہے؟ قبائلی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ان اطراف میں صحرائی قبیلے آباد ہیں۔
ان لوگوں کے انداز بالکل مختلف ہے اور ہم سے مختلف زندگی گزارتے ہیں۔ ان قبیلوں میں سے کچھ قبیلے پراسرار علوم سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے علوم آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکے۔ بس یوں سمجھ لو وہ سینہ بہ سینہ کچھ انوکھی روایات کے حامل رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد گھوڑ سواروں نے فاصلہ اور کم کیا اور اس کے بعد وہ فائرنگ کرنے لگے، لیکن وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے کسی نے چیخ کر کہا، رک جاؤ رک جاؤ، خبردار گولی وغیرہ چلانے کی کوشش مت کرنا ورنہ ہم تمہیں بھون کر رکھ دیں گے۔ ویلسن نے جیپ روک دی۔ سلطان شاہ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، ویلسن نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ گھوڑے سوار ان کے قریب پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہمارا تعلق قبیلہ غوزل سے ہے اور غوزل کے سردار نے تمہیں طلب کیا ہے۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو اور اپنے تمام ہتھیار حوالے کر دو ورنہ نتیجے کا ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ویلسن نے کہا، ہم تم سے تعاون کریں گے سردار، کیا ہم جیپ سے نیچے اتر آئیں؟ ہاں، تمہیں ہمارے ساتھ گھوڑوں پر سفر کرنا ہوگا، جیپ ہمارا آدمی لے کر آئے گا۔ اور آخرکار ان لوگوں کو گھوڑوں پر سوار کرایا گیا۔ ویسے سلطان شاہ ایک بار پھر عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید شعورا سے دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تقدیر اسے گیر گار کر اس طرح لائی ہو، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان لوگوں نے یہ انداز کیوں اختیار کیا۔ پھر وہ جانی پہچانی جگہ آ گئی تھی جہاں وہ پہلے بھی آ چکا تھا۔ یہاں ویلسن کو اس سے جدا کر دیا گیا اور اسے ایک طویل فاصلہ طے کرا کر کسی اجنبی سی جگہ لایا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس عمارت کے دلان میں پہنچا دیا گیا۔ اس دلان میں کئی افراد موجود تھے اور باادب کھڑے ہوئے تھے۔ پھر دو لڑکیاں اس کے پاس پہنچ گئی۔ یہ غلاموں کے لباس میں ملبوس تھی اور شاید افریقی نسل سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ ان کے چہروں کے رنگ گہرے سیاہ تھے۔ وہ ایک طرف اشارہ کر کے بولی، آپ یہاں آرام کیجئے معزز مہمان، آپ امیر المایا کے مہمان ہیں۔ دفعتاً میرے ذہن میں بجلی سی کون گئی۔ یہ نام پہلے بھی میرے سامنے آیا تھا۔ امیر المایا شعورا کا باپ تھا اور اس کے بارے میں سنا گیا تھا کہ وہ پراسرار علوم کا ماہر ہے۔ بہرحال جس جگہ اسے بٹھایا گیا وہ بڑی محفوظ جگہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دبلے پتلے بدن کا عجیب سا آدمی نظر آیا جو اس طرف آ رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سلطان شاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ سلطان شاہ کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ قریب آ کر وہ کچھ نہ بولا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سلطان شاہ نے شعورا کو دیکھا جو 2-3 سیاہ فام لڑکیوں کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ بھی گردن میں پڑا ہوا تھا، وہ لنگڑا رہی تھی۔ سلطان شاہ چونک پڑا اور اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں شعورا کے لیے ایک عجیب سا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب آئی اور خادماؤں نے اس کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ تب اس نے مدھم لہجے میں کہا، سلطان شاہ کیسی ہو شعورا، اور یہ تمہاری پیشانی پر پٹی کیسے بندھی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ؟ شعورا کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کچھ دیر کے لیے وہاں موجود لوگوں کو نظر انداز کر دیا۔ پھر اس نے کہا، تمہارے لیے تو ایسے لاکھوں زخم کھانے کو تیار ہوں میں، بھلا یہ چھوٹے چھوٹے زخم کیا حیثیت رکھتے ہیں میرے لیے؟ ہاں، مگر شعورا، جب وہ لوگ تم پر ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسا رہے تھے تو میں نے انہیں روکنے کے اقدام کیے اور میں زخمی ہو گئی۔ کیا؟ سلطان شاہ شدت حیرت سے اچھل پڑا۔ اور یہ کوئی احسان نہیں کیا میں نے تم پر، جو کچھ میں نے کیا وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا۔ لیکن شعورا، سلطان شاہ شدت حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ شعورا نے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بہت سے پراسرار علوم سیکھ چکی ہے۔ تو وہ سفید پرندہ، وہ سفید عقاب اصل میں شعورا تھی۔ سلطان شاہ شدت حیرت سے گھومتے ہوئے ذہن کے ساتھ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا۔ شعورا 100% شعورا اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن شعورا کی محبت، اس کا پیار، اس کا انداز، ان تمام چیزوں نے سلطان شاہ کے دل و دماغ کو بے حد متاثر کیا تھا۔ وہ دیر تک شعورا کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اور ڈین کو بھی تم نے ہی؟ اب جب تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے تو کوئی چھوٹی سی بات چھپانے سے کیا فائدہ؟ ہاں، تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے، ڈین کو بھی میں نے ہی قتل کیا تھا، اور اس لڑکی کو بھی جو تمہارے ساتھ تھی اور تم سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ میں اس کی قربت کو برداشت نہیں کر سکی تھی، اور ڈین تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میں کیسے تمہیں کسی مشکل میں دیکھ سکتی تھی؟ سلطان شاہ شعورا کو دیکھتا رہا۔ اس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ایک خوبصورت سفید پرندہ۔ اچانک ہی شعورا کو احساس ہوا کہ وہ یہاں تنہا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ موجود ہیں۔ یہ بات تو سلطان شاہ نہیں جانتا تھا کہ امیر المایا نے اپنی بیٹی کو کس حد تک اجازت دے رکھی ہے، لیکن شعورا کا اس طرح پرندہ بن کر اس کے ساتھ سفر کرنا اور اس کی مدد کرنا بہرحال سلطان شاہ کے دل میں گر کر گیا تھا۔ شعورا نے صورتحال کو محسوس کر کے کہا، امیر المایا تشریف لا رہے ہیں۔ شعورا اٹھ کر ایک دوسرے دروازے سے اندر چلی گئی۔ اندر داخل ہونے والا شخص دراز قامت شخص تھا، عمر رسیدہ تھا، اور چہرے ہی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ بہت ہی سخت مزاج انسان ہے۔ اس کی آنکھوں کی بناوٹ بھی ایسی ہی تھی۔ سلطان شاہ نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا تو اس نے سرد لہجے میں سلام کا جواب دیا اور بولا، بیٹھ جاؤ۔ سلطان شاہ بیٹھ گیا تو اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت اس کمرے میں جو کوئی بھی موجود ہے باہر نکل جائے، اور سارے خدام باہر نکل گئے۔ تب امیر المایا نے سلطان شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیشہ کا اصول ہے میرا کہ صرف اس حد تک بات کرتا ہوں جتنی ضروری ہو۔ تم کون ہو، کیا ہو،
اس سلسلے میں کہاں بھٹک رہے ہو؟ اس بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، صرف یہ بات بتاؤ مجھے کہ شعورا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سلطان شاہ ایک لمحے کے لیے نروس ہو گیا، لیکن اسے دوسرے ہی لمحے یہ اندازہ ہو گیا کہ جس شخص کے سامنے موجود ہے وہ پتھر کا انسان ہے اور اس سے بات کھرے انداز میں ہی کرنا ہوگی۔ اس نے کہا، امیر المایا، شعورا کو سب کچھ بتا چکا ہوں کہ بھٹکتا ہوا ان علاقوں میں آ نکلا اور واقعات میری مرضی کے تابع نہیں تھے۔ پھر مجھے یہاں شعورا ملی، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں شعورا کے لیے کوئی ایسا مقام نہیں تھا۔ معافی چاہتا ہوں امیر، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گفتگو کروں جو سچائی پر مبنی ہو۔ میں خاموشی سے یہاں سے چلا گیا اور اس دوران بہت سے واقعات پیش آئے مجھے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، اس لیے معافی چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو مجھے آپ کے احترام میں نہیں کہنے چاہیے۔ مجھے کچھ لڑکیاں بھی ملی جنہوں نے میری جانب قدم بڑھائے، لیکن میں ان راستوں کا راعی نہیں تھا۔ پھر میں صحراؤں میں بھٹک رہا تھا اور میرے زبردستی کے دشمن، جن سے واقعی میری کوئی دشمنی نہیں تھی، میری طاق میں تھے۔ امیر المایا، میں جانتا ہوں کہ شعورا کو جو بھی علم ملا ہے وہ آپ نے اسے دیا ہے۔ شعورا نے ایک سفید پرندے کی حیثیت سے جگہ جگہ میری حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئی۔ میں اس وقت یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سفید پرندہ کون ہے، لیکن تقدیر ایک بار پھر مجھے یہاں لے آئی اور مجھے اس بات کا علم ہوا کہ شعورا نے سفید عقاب کی شکل میں میری مدد کی ہے۔ محترم امیر، اب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل میں اس کے لیے ایک مقام پیدا ہو گیا ہے اور میں اسے چاہنے لگا ہوں۔ لیکن تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اس کا تعلق ایک عرب قبیلے سے ہے؟ ہم لوگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اقدار ہوتے ہیں، اور ہم اپنی بیٹیاں کبھی غیروں کو نہیں دیا کرتے۔ سلطان شاہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، امیر المایا، آپ نے مجھ سے میرے دل میں شعورا کی جگہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے صرف آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے دل کی بات آپ کو بتا دی۔ میں نے یہ تو عرض نہیں کیا آپ سے کہ شعورا کو کسی بھی حیثیت سے میرے حوالے کر دیا جائے، بلکہ سچ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جیسی عظیم لڑکی کے قابل نہیں پاتا۔ آپ مطمئن رہیں، آپ جیسا حکم دیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ آپ سے کبھی شعورا کو بھٹکانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور پھر آپ نے اسے جو علم دیا ہے وہ مجھ جیسے بیکار آدمی کے قابل نہیں ہے۔ وہ تو عظمت کا پہاڑ ہے۔ محترم امیر المایا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے۔ سلطان شاہ نے محسوس کیا کہ اس کے ان الفاظ سے امیر المایا کے چہرے پر نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، انسان بہت کمزور چیز ہوتی ہے، اسے کتنی ہی طاقت، کتنا ہی علم دے دو، وہ اپنی فطرت سے الگ نہیں ہٹ سکتا۔ وہ لڑکی نوخیز ہے، نو عمر ہے، ساری باتوں کے باوجود اپنی عمر کے حساب سے بھٹک جانے والوں میں سے ہے۔ تم ایسا کرو، راتوں رات خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ میں جس طرح بھی تم چاہو گے بندوبست کر دوں گا۔ یہی نہیں بلکہ شہری آبادی، اگر تم ٹریپولی جانا چاہتے ہو تو وہاں، اور اگر تیونس جانا چاہتے ہو تو وہاں۔ میں کسی بھی ملک میں تمہاری روانگی کا بندوبست کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی امیر، سلطان شاہ نرمی سے بولا۔ کہاں جانا پسند کرو گے؟ تیونس، سلطان شاہ نے فوراً جواب دیا، اور پھر جلدی سے بولا، اور اس کے بعد میں اور میرا ساتھی، جس کو آپ کے آدمیوں نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، ہانگ کانگ جانا پسند کریں گے۔ بندوبست کر دیا جائے گا، تم بے فکر رہو، امیر المایا نے بدستور نرم لہجے میں کہا، اور سلطان شاہ کو بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ اگر امیر المایا کو اپنا دشمن بنا لیتا، ایک جذباتی نقطۂ نظر سے لڑکی کو اپنا محبوب تصور کر کے جذباتی ہو جاتا، تو ظاہر ہے امیر المایا اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کر سکتا تھا۔ امیر المایا سے کچھ اور باتیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے سلطان شاہ کو یقین دلوایا کہ کسی بھی لمحے وہ اس کی روانگی کا انتظام کر دے گا۔ آخری الفاظ اس نے یوں کہے، شعورا بے شعوری کی منزل میں ہے اور بھٹک جانے والی عمر سے گزر رہی ہے۔ تم اس سے جب بھی ملو گے اسے یہی کہو گے کہ تم اسے چاہتے ہو۔ بہتر ہوگا اس سے کوئی وعدہ نہ کرنا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں کیا پیشکش کی ہے۔ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، ورنہ جو کام بھی ہوگا نہایت خاموشی سے ہوگا۔ وہ بے شک تمہارا ماتم کرتی رہے گی، لیکن یہ نہ پتہ چلا سکے گی کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہے۔ سلطان شاہ سمجھتا تھا کہ یہ آخری الفاظ دھمکی کے طور پر کہے جا رہے ہیں، لیکن جہاں جنگ کا تصور ہی نہ ہو وہاں دھمکی سے متاثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سلطان شاہ نے کہا، اور بہتر ہوگا کہ آپ نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کے ان الفاظ میں وہی محبت شامل رہے، جبکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کہیں سے انحراف نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ، امیر المایا نے کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد سلطان شاہ کو ویلسن کے پاس پہنچا دیا گیا، جو بہت ہی بدحواس نظر آ رہا تھا۔ سلطان شاہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرے دوست، تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں ڈیئر ویلسن، میں ٹھیک ہوں، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ یہ لوگ بڑے خوفناک ہیں، انہیں دیکھ کر ہی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے ابھی تک میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن ان کے چہرے اس قدر خوفناک ہیں اور ان کے انداز میں اس قدر وحشت ہے کہ ہر لمحے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
سلطان شاہ ہنسنے لگا۔ پھر اس کے بعد دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ویلسن نے سلطان شاہ سے ان کے حالات کے بارے میں پوچھا تو سلطان شاہ نے کہا، بالکل مطمئن رہو، میری ملاقات یہاں کے ایک بڑے آدمی سے ہو گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر طرح کا اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی دھوکے والی بات تو نہیں ہے۔ یہ عرب ہیں، ان کا طریقہ کار جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے اور وہ یہ کہ دھوکہ کبھی نہیں دیتے، جو کچھ بھی کرتے ہیں سینہ تان کے سامنے سے کرتے ہیں۔ ویلسن خاموش ہو گیا، لیکن اس کا سلطان شاہ کو بھی گمان نہیں تھا کہ امیر المایا آج ہی یہ سب کچھ کرنے کے بارے میں سوچ چکا ہے۔ رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے جب 2 افراد نے آ کر دونوں کو جگایا۔ سلطان شاہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ گیا۔ آنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہم بے حد معافی چاہتے ہیں کہ رات کے اس حصے میں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن امیر کا یہی حکم تھا، براہ کرم تیار ہو جائیے، آپ کو سفر کرنا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ باہر آ جائیے۔ آئیے۔ دونوں آنکھیں ملتے ہوئے اس شخص کے پیچھے چل پڑے۔ پہلے وہ انہیں پانی کے برتنوں تک لے گیا جہاں انہوں نے اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا اور تولیے وغیرہ سے چہرے خشک کیے۔ پھر اس کے بعد ایک قیمتی لینڈ کروزر انہیں لے کر چل پڑی۔ لینڈ کروزر میں انہیں سب سے پہلے ایک شاندار کافی پیش کی گئی تھی۔ لینڈ کروزر میں ان کے علاوہ 3 آدمی اور تھے، جن میں ایک ڈرائیور اور 2 غالباً محافظ، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں انتہائی شاندار اسٹین گنیں دبی ہوئی تھی۔ کافی پینے سے تمام تھکن دور ہو گئی اور اس کے بعد کا سفر بے شک دشوار گزار تھا، لیکن سفر کے لحاظ سے نہایت بہتر، کیونکہ ریگستان میں کیا جا رہا تھا اور اس کا اختتام ایک چھوٹے سے گاؤں پر ہوا۔ غالباً امیر المایا نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا۔ گاؤں کے ایک مکان میں ان کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور ان کو لانے والوں نے کہا، اب آپ پورا دن یہاں سکون کی نیند سوئیں گے اور معمول کے مطابق رات کو آپ کو تیونس تک پہنچا دیا جائے گا۔ سلطان شاہ نے گردن ہلا دی۔ اس دوران ویلسن نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ جس جگہ انہیں ٹھہرایا گیا تھا وہ ایک پرفضا جگہ تھی اور نواحی آبادیوں میں شاید اپنا ایک الگ مقام رکھتی تھی۔ دونوں ہی کو یہ جگہ پسند آئی، لیکن رات بھر جاگنے نے طبیعت میں جو دھند طاری کر رکھی تھی اس نے انہیں زیادہ دیر جاگنے نہ دیا اور وہ گہری نیند سو گئے۔ جاگے تو غالباً کہیں سے اذان کی آواز ابھر رہی تھی۔ باہر کا موسم دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اذان کم از کم مغرب کی ہے، اور ان کا یہ اندازہ بالکل درست نکلا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جن لوگوں کے سپرد ان کی میزبانی کی گئی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ شام کو باقر نامی ایک شخص نے انہیں بتایا کہ کل انہیں تیونس پہنچا دیا جائے گا اور وہاں سے ہانگ کانگ روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ ویلسن نے مسرور لہجے میں کہا، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ ہمیں اتنی آسانیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ ہوا، وہ یہ کہ ہانگ کانگ جس حیثیت سے پہنچیں گے اس میں بن خیاط کے آدمی ہماری شناخت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بن خیاط بڑی وسعتوں کا مالک ہے؟ سلطان شاہ نے ویلسن سے پوچھا، اور ویلسن گہری سانس لے کر گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا، ہانگ کانگ چلنے کے بعد ہمیں جن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے تم اس کی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ سلطان شاہ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ ہانگ کانگ ہارٹ ہاربر ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ ہانگ کانگ میں ہر معیار کے ہوٹل موجود ہیں، حالانکہ ان کے لیے نہایت معقول بندوبست موجود تھا، لیکن ویلسن نے ایک چھوٹے سے گندے ہوٹل کا انتخاب کیا۔ اس نے سلطان شاہ کے چہرے پر ناخوشگواری کے اثرات دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو میرے دوست، ہر کام کے لیے کچھ بنیادی کاموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہیں لے کر سیدھا اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جہاں علی مہران شاہ کو قید رکھا گیا ہوگا۔ ہمیں اس کے لیے معلومات حاصل کرنا ہوں گی اور یہ ایک لمبا کام ہوگا۔ شاید میں نے پہلے بھی تمہیں اس بارے میں اپنے نظریے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں تم جیسے سمجھدار آدمی سے اس بات کی توقع نہیں رکھتا کہ تم کسی جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو اور مجھے خطرے میں ڈال دو گے۔ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان لوگوں سے بغاوت کر کے میں نے اپنی زندگی تو خطرے میں ڈال دی ہے، لیکن یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ میں ان کا مجرم ہوں، بالکل اسی طرح جیسے علی مہران شاہ۔ چنانچہ میری خواہش ہے کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو۔ بات سلطان شاہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن پھر وہ اپنے ہوٹل کے اس گندے سے کمرے میں محدود ہو گیا۔ حالانکہ اس کی خواہش تھی کہ ہانگ کانگ کی طرز زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، لیکن یہ سارے کام بعد کے تھے۔ زندگی کے راستے جس طرح کھو گئے تھے اس پر سلطان شاہ کو شدید افسوس تھا۔ اس کے دل میں شدید آرزو تھی کہ ایک بار پھر ان کو ان کی اصل حیثیت حاصل ہو جائے۔ علی مہران کے بارے میں وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ انتہائی نفیس اور ذہین انسان ہے۔ نہ جانے وہ کس طرح ان لوگوں کے چکر میں پھنس گئے ہوں گے۔ زیبرا نامی تنظیم کا سربراہ بن خیاط تھا اور بنیہات لمبے ہاتھ پاؤں کا مالک تھا۔ دنیا بھر کے پھیلے ہوئے کاروبار کے بارے میں جس کا پتہ اس کے والد نے اسے دیا تھا، تو انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، بلکہ شاید جو زندگی وہ گزار رہے ہیں اور اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی زندگی انہیں حاصل ہو سکے گی۔ بہرحال یہ ساری باتیں صرف سوچی جا سکتی تھی، عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو صرف وقت اس عمل کا تعین کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وقت ان سے اس وقت کیا چاہتا ہے۔ ویلسن تھوڑی دیر تک سلطان شاہ کے ساتھ کمرے میں رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ کہہ کر چلا گیا کہ تھوڑے سے انتظامات کرنے ہیں۔ وائی چاند پہنچیں گے تو بہت سی آسانیاں حاصل ہو جائیں گے۔ سلطان شاہ آرام سے ایک بستر پر پڑا رہا۔
کوئی 3 گھنٹے کے بعد ویلسن واپس آیا اور اس کے چہرے پر گہری پریشانی تھی۔ خدا غارت کرے اس شخص کو جس نے اس طرح اپنا جال پھیلا رکھا ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ اب ذرا غور کرو، کہاں ہانگ کانگ اور کہاں لیبیا، لیکن بن حیات کے آدمی یہاں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 2 آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا۔ بے شک میں انہیں ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ مجھے جانتے ہیں اور میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب یقینی طور پر وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہوں گے کہ میں ہانگ کانگ آ سکتا ہوں یا نہیں۔ کم از کم بن حیات کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ میں اس وقت ہانگ کانگ میں موجود ہوں۔ سلطان شاہ نے غصیلے انداز میں ویلسن کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ تم اپنے آپ کو ان کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رکھ سکو گے تو تمہیں اس طرح باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویلسن نے سلطان شاہ کے لہجے کا برا مانے بغیر کہا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا میرے دوست، ہوتا تو میں یقینی طور پر خطرہ لینے کی کوشش نہ کرتا، لیکن بہرحال تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ میری جو ذمہ داری ہے میں اسے پوری کروں گا۔ وہاں وائی چاند میں میرے پاس ایک رہائش کا موجود ہے۔ اصل میں وائی چاند کی زندگی ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور اس کی آبادی تقریباً 70 یا 80 ہزار ہے۔ میں نے ایک مقام پر ایک جھونپڑی بنا لی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری پسند کے مطابق یہ جھونپڑی نہ ہو، لیکن جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، ہماری ضرورت ہمیں ایسی ہی کسی رہائش گاہ کے لیے مجبور کرتی ہے۔ تم نے ایک جھونپڑی بنا رکھی ہے، سلطان شاہ نے حیرت سے کہا، اور ویلسن مسکرا دیا اور پھر بولا، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں حیرت تو ہوتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک ایسے گروہ میں شامل ہو کر انسان کو ڈرامہ بازی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ میرے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ سلطان شاہ نے اس بحث میں نہ پڑنے کا فیصلہ کیا اور آخرکار ان دونوں نے ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وائی چاند کا یہاں سے فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ بہت تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے وہ وائی چاند پہنچ گئے۔ ویسے یہ قصبہ ہانگ کانگ کے اچھے علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ جب وہ زینہ طے کر کے چھت پر واقعی جھونپڑی پر پہنچے تو ویلسن نے کہا، تم اس معمولی سی جھونپڑی کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ اسے کاٹیج کا درجہ حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہانگ کانگ کی آدھی آبادی پانی پر رہتی ہے۔ ہاں، میں نے کبھی دیکھا تو نہیں، سنا ہے اور فلموں وغیرہ میں دیکھا بھی ہے۔ بس یہ سمجھ لو یہاں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو کشتیوں پر ہی پیدا ہوتے ہیں اور کشتیوں میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، شادی بیاہ وغیرہ سب کشتیوں میں ہوتا ہے، اور وہ ایسی کسی جھونپڑی میں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو زمین پر ہو۔ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایسی جھونپڑی میں اکیلے رہنا اور بھی بڑی عیاشی ہے، کیونکہ اس سے بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں تقریباً 6 افراد ساتھ رہتے ہیں۔ سلطان شاہ نے جھونپڑی کا اندر سے جائزہ لیا۔ چھوٹی سی جگہ تھی، الماری، شیلف وغیرہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور بولا، ہاں، کبھی کبھی تبدیلی کے لیے اچھی جگہ ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے مسٹر ولسن۔ کیا؟ یہاں تک آتے ہوئے میں نے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر کچھ اچھے ہوٹل دیکھے ہیں، ان میں سے کسی اچھے ہوٹل میں بھی ایک کمرہ حاصل کر لیا جائے۔ بہت ہی مناسب، بلکہ بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ ہمیں ایک ایسا اباوہ بنانا ہے جس میں ہمارے دشمن ہمیں آسانی سے تلاش نہ کر سکیں۔ ویلسن نے سلطان شاہ کے اس خیال کی تائید کی تھی، اور پھر اس علاقے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ویلسن بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ویلسن سلطان شاہ کی نسبت زیادہ چلاک اور جرم کی دنیا سے واقف تھا۔ جب پورٹر انہیں کمرے میں پہنچا کر چلا گیا تو ویلسن نے کہا، ہانگ کانگ کی انتظامیہ اور کبھی کبھی جرائم پیشہ افراد ان ہوٹل والوں سے رابطہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہوٹل میں قیام کرنے والے مسافر ان کے علم میں رہیں اور وہ ان کے بارے میں جان سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہوٹل کی ایک ایک چیز کو چیک کر لیا جائے۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کام میں مصروف رہے، لیکن کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی اور وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ ویلسن نے کہا، میرا خیال ہے مسٹر سلطان شاہ، آپ کو یہ معلوم کر کے تھوڑی سی الجھن ہو گئی ہے کہ بن خیات کے آدمیوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن بس شبہ ہے۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ظاہر ہے میرا یہاں رکنا تو آپ کے ساتھ بہتر نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے بہتر فیصلے تم ہی کر سکتے ہو مسٹر ولسن۔ آپ اسے میرا ہی فیصلہ سمجھے۔ ویلسن کافی دیر تک سلطان شاہ کے ساتھ رہا۔ سلطان شاہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہانگ کانگ آنے کے باوجود صورتحال کوئی بہتر حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اسے کافی ہوشیار رہنا ہوگا۔ جب ویلسن واپس چلا گیا تو وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں کی نسبت اس وقت آرام گاہ خاصی بہتر تھی اور سلطان شاہ یہاں سکون محسوس کر رہا تھا، اور جب سکون کے لمحات میسر ہوتے ہوں تو ذہن خیالات کا چرخہ بن جاتا ہے۔ ماضی ایک دم سے اس کے ذہن میں جاگ اٹھا تھا، اور ماضی جب بھی جاگتا دل سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ اپنا گھر تھا، اپنا ماحول تھا، اپنی پسند کی زندگی تھی، تعلیمی مشاغل، کالج اور یونیورسٹی کے دوست، گھر کی شان، سب کچھ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ علی مہران شاہ کا ایک مقام تھا اور زندگی کا ایک بہت اہم حصہ اسی طرح سے گزرا تھا۔ علی دلدار شاہ اگر راہ نہ بھٹک جاتا
تو ظاہر ہے یہ سب مشکلات سامنے نہ آتی۔ جیسا کہ ویلسن سے معلوم ہوا تھا اور ویسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ علی مہران شاہ عادتاً مجرم نہیں بنا تھا، بلکہ یقینی طور پر وہ کسی ایسے جال میں پھنسا تھا جس کا خود اسے علم نہیں ہوگا، اور ممکن ہے اس کی وجہ بھی علی دلدار شاہ ہو۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، جو کچھ ہوا تھا وہ اچھا نہیں ہوا تھا اور اس کا کوئی مناسب حل نکلنا چاہیے تھا۔ اس نے پھر سوچ کی لہریں بدلی اور ایک صورت آنکھوں میں ابھر آئی۔ صحرا کا پھول، حسن و جمال کی تصویر۔ در حقیقت اس نے پہلے اس طرف غور ہی نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود اپنی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ لیکن کبھی کبھی کوئی تاثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شعورا کے بارے میں اس نے اس وقت سوچا تھا جب شعورا کو یہ جان کر پہچانا تھا کہ اپنے پراسرار علم سے کام لے کر وہ ایک پرندے کی شکل میں اس کا تعاقب کرتی رہی ہے، اور ہر موقع پر اس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بہت بڑی بات تھی، یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اپنی بے ترتیب زندگی میں حسن و عشق کی کوئی گنجائش نہیں چاہتا تھا سلطان شاہ، اور اس سوچ نے اسے کافی محتاط کر دیا تھا۔ بہرحال سوچیں کبھی کبھی سکون دیتی ہیں، کبھی مضطرب کر دیتی ہیں۔ نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، ویسے بھی باہر کے شور و غل میں کمی آ گئی تھی اور ہانگ کانگ نیند کی آغوش میں پہنچتا جا رہا تھا۔ پھر رات کے کسی پہر اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ معلوم نہیں سوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ جن حالات کا شکار تھا، اس کے تحت ہر لمحہ اسے موقع کی نزاکت کا احساس دلاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کمرے میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ سلطان شاہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ مدھم روشنی میں اسے ایک شخص نظر آیا جس نے اپنا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن ایک نگاہ دیکھتے ہی وہ مضبوط جسم کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ قد و قامت بھی درمیانہ ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فلش لائٹ تھی جس سے وہ الماری میں روشنی ڈال رہا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی چور یا پھر کوئی ایسی شخصیت ہو جو اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ ایک لمحے تک وہ سوچتا رہا، پھر نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سمائی، اچانک ہی اس نے اپنے بدن کو سنبھال کر پھرتی سے اس پر چھلانگ لگائی اور اس شخص پر جا پڑا تھا، لیکن وہ پھرتیلا تھا۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فلش لائٹ سلطان شاہ کے چہرے پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سلطان شاہ نے اس کے سینے پر زوردار ٹکر ماری اور وہ اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ سلطان شاہ اس کے قریب پہنچ کر اس پر دوسرا وار کرنے کی فکر میں تھا، پھر وہ پھرتی سے بیٹھ گیا اور سلطان شاہ کا گونسا اس کے منہ پر لگنے کے بجائے دیوار پر لگا۔ اس کا ہاتھ خاصی تکلیف میں پڑ گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے فلیش لائٹ سے سلطان شاہ پر حملہ کیا، لیکن سلطان شاہ نے بھی اس کا حملہ بچا لیا اور پوری قوت سے اس پر جپٹ پڑا تھا۔ اس نے اسے گرا دیا اور گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا، لیکن وہ شخص شاید مارشل آرٹس کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں اس کی گردن میں پھنسائے اور اسے پوری قوت سے دوسری طرف دھکیل دیا۔ سلطان شاہ نیچے گر پڑا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس شخص نے برق رفتاری سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ تب سلطان شاہ نے دیکھا کہ وہ انتہائی بے تلے انداز میں کھلی کھڑکی سے باہر نکل گیا ہے۔ یقینی طور پر اس کھلی کھڑکی سے اندر آیا ہوگا۔ سلطان شاہ اس کے پیچھے دوڑا۔ کھڑکی کے دوسری طرف ہوٹل کی عقبی راہداری تھی۔ سلطان شاہ جب کھڑکی سے دوسری جانب پہنچا تو راہداری کے دونوں سرے سنسان پڑے تھے، دونوں طرف سے نیچے اترنے کے راستے سے۔ سلطان شاہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ کیا اتنی دیر میں کوئی شخص ان دونوں سروں سے کسی ایک سرے کو عبور کر سکتا ہے۔ اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے تھے کہ اس کے کمرے میں داخل ہونے والا یہی کہیں کمرے میں موجود ہو اور کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے راہداری کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا، لیکن کسی بھی کمرے میں ایسی کیفیت نہیں پائی۔ پھر وہ واپس آ گیا اور کھڑکی بند کرنے کے بعد بہت دیر تک سوچتا رہا کہ وہ کوئی عام قسم کا چور ہے یا پھر کوئی ایسی شخصیت جو اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہو۔ سلطان شاہ اس سلسلے میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ آخرکار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، ابھی اس کے بارے میں آخری فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ دوسری صبح ویلسن اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو احتیاط سے ہانگ کانگ کی سیر کرو، میں اپنے وسائل سے کام لے کر ساری تفصیلات معلوم کرتا ہوں۔ سلطان شاہ نے گردن ہلا دی تھی۔ رات کے واقعے کا اس نے نہ جانے کیوں ویلسن سے تذکرہ نہیں کیا، بس ویلسن کو تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے اسے اس بات کا بھی خیال آ رہا کہ ہو سکتا ہے ویلسن نے جس شے کا اظہار کیا اسی کے تحت وہ دونوں افراد ویلسن کو اس کے ساتھ دیکھ کر اس کی طرف سے بھی محتاط ہو گئے ہوں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں۔ سلطان شاہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ امیر المایا نے جو کاغذات اس کے لیے بنوائے تھے اس میں کہیں سلطان شاہ کے بارے میں کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی۔ ویلسن چلا گیا اور سلطان شاہ اپنے کمرے میں ہی رہا۔ وہ کوئی نئی الجھن کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا جو باعث پریشانی بن جائے۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے ویلسن واپس آ گیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، دوست، خاصی معلومات حاصل کر کے آیا ہوں۔ بن حیات کا ایک خاص نائک یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت پہاڑی کے علاقے میں رہتا ہے، اور یوں سمجھ لو وہیں سے بن حیات کے سارے معاملات کنٹرول ہوتے ہیں، اور شاید بن حیات بھی کبھی کبھی آتا جاتا ہے۔ اگر ہم اس تک پہنچ جائیں تو اس سلسلے میں ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، بلکہ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ مسٹر علی مہران شاہ ہمیں یہیں دستیاب ہو جائیں۔
سلطان شاہ کسی حد تک مضطرب ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ… ہاں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں تک چلنا پڑے گا۔ میں نے وہاں کے نقشے وغیرہ حاصل کر لیے ہیں۔ ابھی میں تمہیں ان نقشوں کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ جہاں تک اس شخص کا نام ہے، وہ صرف مسٹر ایکس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کون ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بہت اچھی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ ویسے اس بات کے امکانات ہیں کہ میں تمہیں اس کی تفصیل بھی مہیا کر دوں۔ بن خیاط کے بارے میں اور بھی بہت سی تفصیلات وہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ بہرحال سلطان شاہ بڑی سنسنی کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ جن مشکلوں کا وہ شکار تھا ان کا حل اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا تھا۔ دقت ضرور ہوگی، لیکن اتنی دقت کیوں نہ ہو، کام تو بہرحال ہونا ہے۔ ولسن نے اپنے لباس سے کچھ کاغذات نکال کر میز پر پھیلا دیے۔ کہنے لگا، یہ دیکھو، ہم ریڈ چینل تک جائیں گے اور پھر وہاں سے ایک اور چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں سے ہمیں ریلوے لائن مل جائے گی۔ ہم اس کے سہارے آگے بڑھیں گے۔ وہ جگہ جہاں مسٹر ایکس کے ملنے کے امکانات ہوتے ہیں اس قصبے کے شمال میں واقع ہے، اور یہاں سے ہمیں تمام تر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں میرا ایک اور شناسہ رہتا ہے جو ذمہ دار ہے، اپنی زمینوں پر خود کاشت کرتا ہے اور اچھا صاحب حیثیت ہے۔ ویسے ہم اس کی کشتی یا بانسوں کے بیڑے پر سفر کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ ہماری بھرپور مدد کرے گا۔ سلطان شاہ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے ظاہر ہے اس کے بغیر تو اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، چنانچہ میں اس سلسلے میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ بہرحال میں تم سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں میرے دوست کہ آخرکار تمہیں اپنے ساتھی کی تلاش میں کامیابی ہوگی۔ ہاں، اس سلسلے میں جو مشکلات پیش آئیں ان کو تو ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک کہتے ہو، سلطان شاہ نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، اور پھر کافی دیر ولسن اس سے اس موضوع پر بات چیت کرتا رہا۔ اس نے بہت سی تفصیلات بتائیں جن کے تحت انہیں کام کرنا تھا۔ ولسن بہت دیر تک سلطان شاہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھا رہا اور اس کے بعد اجازت لے کر چل پڑا۔ سلطان شاہ رواداری میں اسے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کیے بغیر وہ لفٹ کے ذریعے اس کے ساتھ نیچے اتر گیا تھا۔ لیکن لفٹ کے دروازے کے باہر ولسن اکیلا ہی نکلا تھا اور سلطان شاہ نے سوچا تھا کہ اس طرح واپس اوپر پہنچ جائے، لیکن پھر کسی خیال کے تحت وہ لفٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کی نگاہیں ولسن کی جانب اٹھ گئی اور اچانک ہی اس نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ دو افراد ولسن کے ساتھ ساتھ چل پڑے تھے اور ولسن سے اس طرح چپک گئے تھے جیسے اس سے کچھ باتیں کر رہے ہو، لیکن یہ بات بالکل نمایاں ہو گئی تھی کہ انہوں نے ولسن کو کور کر رکھا تھا۔ یا تو ان کے پاس پستول ہوں گے یا پھر چاقو وغیرہ۔ ولسن اس انداز میں ان کے ساتھ چل رہا تھا جیسے شدید خوف زدہ ہو۔ سلطان شاہ کو ایک لمحے میں فیصلہ کرنا تھا، اور ظاہر ہے اس وقت وہ جن حالات کا شکار تھا ان میں ایسے فیصلے ہی کارآمد رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ اس دوران وہ لوگ ولسن کو لیے ہوئے ہوٹل کے پارکنگ اسٹینڈ کی طرف جا رہے تھے، اور اب ان میں سے ایک نے نمایاں طور پر ولسن کا بازو پکڑ لیا تھا۔ سلطان شاہ برق رفتاری سے اس کی جانب بڑھا۔ عام طور سے لوگ ادھر ادھر سے آ جا رہے تھے، اور ویسے بھی وقت ایسا تھا کہ اندھیرا چھا چکا تھا اور کوئی کسی کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ نے پیچھے کی جانب سے اچانک ہی ان دونوں کی گردنوں پر ہاتھ ڈالا اور دونوں چونک پڑے۔ سلطان شاہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان دونوں کے پاس ریوالور ہوں، چنانچہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے ان دونوں کے سر پوری قوت سے آپس میں ٹکرائے۔ بالکل اس طرح آواز ہوئی جیسے کوئی تربوز پھٹتا ہے۔ اس شخص نے جس نے ولسن کا بازو پکڑا ہوا تھا سنبھل کر مارشل آرٹ کے سٹائل میں اپنی ایک ٹانگ سلطان شاہ کے پیٹ میں مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹانگ سلطان شاہ کے ہاتھوں میں آ گئی اور سلطان شاہ نے اسے پوری قوت سے گھسیٹ لیا۔ ادھر ولسن نے بھی تیزی سے دوسرے آدمی کے سینے پر وار کیا اور وہ اچھل کر چاروں شانے چت گرا۔ ولسن کا وار اتنا شدید تھا کہ اس کا شکار فوری طور پر نہ اٹھ سکا، اور پھر فوراً ہی انہوں نے اٹھ کر اپنی جگہ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس وقت ان کا پیچھا کرنا بالکل غیر مناسب تھا، چنانچہ وہ اپنی کار لے کر پھرتی سے ہوا ہو گئے۔ سلطان شاہ نے ولسن سے پوچھا، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بالکل نہیں، مگر یہ لوگ… سلطان شاہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو ولسن بولا، میں جانتا ہوں تم سے اس کے بارے میں کہہ بھی چکا ہوں، یعنی یہ کہ ہم لوگ… ممکن ہے تم بھی ان کی نگاہوں میں آ گئے ہو۔ ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مسٹر ایکس بن خیاط کا نمبر 2 ہے، بلکہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں اپنے اس کام میں پارٹنر ہوں۔ یہ ان کے علاوہ کسی اور کے آدمی نہیں تھے۔ تب تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ کس بارے میں؟ ان لوگوں کو اب اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میں اور تم ساتھی ہیں۔ ولسن تھوڑی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، کیا؟ ہمیں آج کی رات اور کل کا دن گزارنا ہے۔ کل ہمیں دن کی روشنی میں اس سے ملنا ہوگا۔ کس سے؟ میری مراد شائکو سے ہے۔ شائکو وہ کشتی والا ہے جو ہمیں لے کر جائے گا۔ ہم اسے تفصیل سمجھا دیں گے اور وہ اس کے مطابق انتظامات کرے گا۔ ٹھیک ہے، مگر طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہانگ کانگ ہارٹ ہاربر، یہاں کے نائٹ کلب صبح تک کھلے رہتے ہیں اور ان کے پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو رات گزارنے کا احساس بھی نہ ہو۔ ویسے دن میں ہم کافی دیر تک سو بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمیں دوپہر کے بعد اپنے کام کے لیے نکلنا ہے۔
سلطان شاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، زندگی کی ان دلچسپیوں کا جس کا تعلق انسانی فطرت سے ہوتا ہے اس نے پس پردہ ڈال دیا تھا، اور ان دنوں وہ صرف اپنے مقصد کے لیے کام کر رہا تھا۔ چنانچہ ایسے نائٹ کلبوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ضرورت کے لیے ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کے تحت اس نے حامی بھر لی۔ پھر اس کے بعد ولسن نے ہانگ کانگ سے اپنی واقفیت کا اظہار کیا۔ رات کو کافی دیر تک وہ اسے نائٹ کلب دکھاتا رہا، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک جگہ ٹک گئے۔ جن دو افراد کو انہوں نے مارا تھا ان کا اب کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اب یہ بات دونوں ہی کے ذہن میں چبھ رہی تھی کہ اس وقت وہ کسی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے اور کہیں بھی کوئی حرکت ہو سکتی ہے۔ صبح 5:30 بجے اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے ولسن نے کہا، اور اب میرے لیے میرا اپنا ہی ٹھکانہ بہتر ہے۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں، وہ جگہ بے حد محفوظ ہے۔ اگر ہم وہاں تم جیسے شاندار شخصیت کے مالک کو ٹھہرایا جا سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہم سکون کی گہری نیند سو سکتے تھے۔ ویسے وہ علاقہ ہی غلط لوگوں کا ہے، اور غلط لوگ غلط لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور غلط لوگ کسی غلط علاقے میں غلط کام نہیں کر سکتے۔ اب تم جاؤ، میرے خیال میں تم پر رات کے کافی اثرات طاری ہیں۔ ہاں، جو ہیجان خیز مناظر ہم نے دیکھے ہیں ان سے ذہن کو بہکنا تو ضروری ہوتا ہے۔ جو وہ چلا گیا تو سلطان شاہ اپنے ہوٹل پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اسے ایک دم سنبھلنا پڑا۔ سارے کمرے میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، الماریاں کھلی ہوئی تھیں، سامان بکھرا ہوا تھا۔ سلطان شاہ حیران کھڑا ہوا ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہوٹل شروع ہی سے مخدوش تھا، اور اب تو وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے ابھی اور کچھ مشکلات پیش آئیں۔ چنانچہ کچھ سوچنے کے بعد اس نے ہوٹل کے سپروائزر کو طلب کر لیا۔ ہوٹل کا سپروائزر کمرے کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ ہوٹل ہے یہ بٹیارخانہ؟ پچھلی رات بھی کوئی اس پچھلی والی کھڑکی سے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اب تم دیکھو۔ سپروائزر نے مینیجر اور بیروں کو بلوایا۔ اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ نے کہا، میں غیر ملکی ہوں، اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم کر کے تمہارے بارے میں شکایت کروں گا، اور ان کو ساری تفصیلات بتاؤں گا کہ حکومت ہانگ کانگ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ جناب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، لیکن آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے۔ اگر ہمیں معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجئے، ورنہ ہمارے ہوٹل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کیا نقصان ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، اس کا تو میں ابھی اندازہ لگاؤں گا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اب براہ کرم فوری طور پر دوسرا کمرہ لے لیجئے، ہم آپ کا یہ تمام سامان وہاں منتقل کیے دیتے ہیں، اور آپ کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لی جا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان شاہ کو ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن بہرحال اسے اب بہت زیادہ احتیاط کرنی تھی۔ بات اگر باپ کے حصول کی نہ ہوتی تو ساری باتوں پر لعنت بھیجتا اور زندگی بچانے کی کوشش کرتا۔ وہ جنگ و جدل کا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسے جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ بڑے سنگین تھے اور کافی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ بہرحال ایک دوسرے کمرے میں اسے سکون کی نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کیا سلطان شاہ اپنے باپ کو ڈھونڈ پائے گا؟ کیا شعورا سلطان شاہ کو ڈھونڈ پائے گی؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔